الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو جو ماہ مقدس عطا فرمایا ہے وہ مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے عطا فرمایا ہے. ماہ مقدس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ بات فرمائی ہے کہ جس کے سامنے ماہ مقدس آ جائے، جس کے سامنے رمضان آ جائے، جس کو رمضان کی گھڑیاں نصیب ہو جائے، جس کو رمضان کے دن نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے زندگیوں کے اندر رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمائے. پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے رمضان آئے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو تو وہ کیا ہو جائے؟ ہلاک و برباد ہو جائے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے. حالانکہ 12 مہینے بھی ہم کو شریعت کا حکم کرنا ہے، 12 مہینے بھی اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزارنا ہے، محرم میں بھی اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تمام کے تمام مہینوں کے اندر مجھ کو اور آپ کو شریعت مقدسہ کے حکم کی پابندی کرنا ہے. مگر خاص طور سے رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں بے پناہ ہمارے اوپر بہتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بے پناہ ہم پر رحمتیں سایہ فگن رہتی ہیں، ان مہینے کے اندر اگر ہم بھی اپنی زندگی کو تبدیل نہ کریں، اپنی زندگی کے نظام کو نہ بدلے، اپنی پرانی روش پر ہم باقی رہے تو میرا اور آپ کا ہی نقصان ہے اس کے اندر. اس لیے کہ یہ اسلام، یہ دین، یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ مذہب ہے جس کو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے، میرے نزدیک کوئی کلچر پسندیدہ ہے، میرے نزدیک کوئی تہذیب پسندیدہ ہے، میرے نزدیک کوئی اخلاق پسندیدہ ہے، میرے نزدیک کوئی معاشرہ اگر پسندیدہ ہے تو وہ ہے جو اسلامی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں تمہاری چال کیسی ہو، اے مسلمانوں تمہارا لباس کیسا ہو، اے مسلمانوں تمہاری چال ڈھال کیسی ہو، تمہارا معاشرہ کیسا ہو، تمہارا خاندان کیسا ہو، تمہارا طور طریقہ کیسا ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو پیارے محمد کا طریقہ تھا ویسی تمہاری زندگی بنے. اور اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے، رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے مقدس کتاب کو نازل کیا. مقدس کتاب کو کیا نازل کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اس مہینے کے اندر نازل کیا. کیوں؟ رمضان بھی انسان کی تبدیلی کرتا ہے. رمضان آنے کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ کھانے والا ہے، صبح 7 بجے 8 بجے اپنا ناشتہ کرتا ہے اور شام کا کھانا جو کھاتا ہے وہ رات میں مغرب میں کھاتا ہے. مگر رمضان آ گیا، اللہ نے بظاہر ہمارا پورا کا پورا نظام بدل دیا. اللہ نے فرمایا کہ جس ٹائم پر تم سوتے ہو اس ٹائم پر کھانا کھاؤ. پوری دنیا کا جائزہ لے لو. آپ کسی نظام میں اور کسی دنیا کے آپ کے طور طریقے مذہب میں یہ نہیں ملیں گا کہ یہ ٹائم پر آپ کو کھانا ہے. مگر اللہ نے کہا نہیں، رمضان آ رہا ہے، اس کا ہر دن قابل احترام ہے اور اس کی ہر رات قابل احترام ہے، جس کی وجہ سے تم اس کے دن کے اندر پورا کا پورا روزہ رکھو. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم رات کا اہتمام کر کے اس کے اندر کھانے کا انتظام کر لو. جیسے ہی دن ختم ہو جائے تو وہاں پر تم کھانے کا انتظام کر لو. اپنا جو زندگی کا نظام تھا، جو 11 مہینے تمہاری روش تھی، جو 11 مہینے تمہارے اخلاق تھے، جو 11 مہینے میرے اور آپ کی تہذیب تھی، جو 11 مہینے میرا اور آپ کا کھانا تھا، اللہ نے کہا ان تمام نظام کو ختم کرو اور میں جو تمہارے لیے شیڈول بنا رہا ہوں، تمہارا صبح کا کھانا بند، دوپہر کا کھانا بند اور رات کا کھانا تم کو مؤخر کر کے نہیں بلکہ جلدی کھانا ہے، مغرب میں کھانا کھا لینا ہے. یہ اللہ رب العزت بظاہر نظام کو چینج کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت جب بظاہر رمضان کی برکتوں سے ہمارا نظام چینج ہو رہا ہے، ہمارا نظام بدل رہا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جس تبدیلی کتاب کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں اتارا ہے وہ کتاب بھی
مجھ سے تقاضا چاہتی ہیں، وہ قرآن بھی مجھ سے تقاضا چاہتا ہے، وہ قرآن بھی چاہتا ہے کہ میری زندگی بدلے، وہ قرآن چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سے شرک نکلے، وہ قرآن چاہتا ہے کہ میری زندگی سے خرافات نکلے، وہ چاہتا ہے کہ میرا معاشرہ تبدیل ہو، وہ قرآن چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں چینج آئے۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے، مگر آج ہمارا یہ عالمیہ ہے، ہم نے بظاہر پورے نظام کو چینج کر دیا، بظاہر دکانوں میں تبدیلی آ گئی، بظاہر مارکیٹ میں تبدیلی آ گئی، بظاہر کھانوں میں تبدیلی آ گئی، بظاہر چال ڈھال میں تبدیلی آ گئی، سونے جاگنے میں تبدیلی آ گئی، کپڑے میں تبدیلی آ گئی، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی، مگر آئی نہیں تبدیلی تو میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئی۔ رمضان ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ہے، رمضان رسمی نہیں ہے کہ رمضان آ گیا کہ 8 دن ہم نے پابندی کر لی ہے، رمضان آ گیا کچھ دن ہم نے نمازوں کو ادا کر لیے، اس کے واسطے رمضان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہمارا تزکیہ کرے، رمضان کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم عاشق قرآن بنے، اللہ نے رمضان کو بھیجا ہے تاکہ ہم نبی کی محبت کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے، اللہ نے رمضان کو بھیجا ہے تاکہ میری اور آپ کی زندگی کا نظام بدلے۔ رمضان ہماری زندگی میں کتنے مرتبہ آ کر چلے گیا، اب بھی میری آپ کی زندگی نہیں بدلیں گی تو وہی جو آقا کا فرمان تھا، جن لوگوں نے رمضان کی قدر نہیں کی ان کی زندگی ہلاک و برباد ہو جائے۔ رمضان کا ہمارے اکابر رحم اللہ کتنا ادب و احترام فرماتے تھے۔ بعض اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان مبارک کی تیاری کرتے تھے۔ کتنے مہینے پہلے سے؟ 6 مہینے پہلے سے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 6 مہینے سے۔ اور ہمارے نبی کب سے کرتے تھے؟ دیکھو ہمارے پیارے نبی، حالانکہ آپ تو معصوم نبی ہے، آپ کو تو عبادت نہیں بھی کرے، اللہ نے فرمایا ہے پیارے محمد ہم نے اگلے اور پچھلے تمام تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اے پیارے ہم نے تیری آگے بھی اور پچھلی بھی تمام کی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے نبی شعبان کے مہینے سے فرما رہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمارے نبی 2 مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال فرما رہے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے حضرت ازواج مطہرات فرماتی ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو عبادت کے اندر خوب کثرت کر لیتے اور سخاوت کے اندر خوب کثرت کر لیتے، مال خیرات کرتے، لوگوں کی تنگیوں کو دور کرتے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے، لوگوں کے اوپر پانی کی طرح پیسہ لٹاتے، لوگوں کے اوپر ہواؤں کی طرح پیسہ لٹاتے تھے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آخری عشرہ ہوتا، جب 21واں رمضان ہوتا تو اور ہی زیادہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی قدر کرنے والے تھے، حالانکہ ہمارے نبی کو کیا عبادت کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، آپ اتنا کیوں لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا افلا اکونا عبدن شکورا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی درگاہ کے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے نیک فرما بردار اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ آج ہمارا اور اپنا کیا ہے؟ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستو رمضان ہم کو ملا ہے، اس رمضان کی ہم قدر کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آ گیا الحمدللہ ہماری زندگی کے اندر، مگر رمضان کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ آج کتنے بھائی ہیں ہمارے، کوئی رمضان کا احترام نہیں ہے، کوئی رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام نہیں ہے، کوئی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، کوئی تراویح کا اہتمام نہیں ہے۔ گویا کہ ایسا ہو گیا جیسے رسمی لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے، جیسے رسمی کلچر گزارتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ، جیسے رسمی طور پر تھوڑی دیر خوشی کر دیے، پھر اس کے بعد جو طریقہ تھا، جو روش تھی، جو اخلاق تھے، جو کردار تھے، جو تہذیب تھی، جو چلن طریقہ تھا، جو کھانا پینا تھا، ویسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان ہم کو ملا ہے، ہم کو رمضان اس لیے ملا ہے تاکہ ہماری زندگی کے اندر اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو اللہ کا حکم لائے، اگر رمضان آ گیا ہے تو ہمارے اندر تعلیمی فکر کو لائے، رمضان آ گیا ہے نمازوں کا اہتمام لائے، رمضان آ گیا ہے زکوٰۃ کا اہتمام لائے، رمضان آ گیا ہے حج کی فکر کرنے والے بنے، رمضان آ گیا ہے اللہ کے اوامر کے حکم کی تعمیل کرنے والے بنے، رمضان آ گیا ہے تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑنے والے بنے۔ اس وجہ سے میرے سامنے رمضان آیا ہے۔ اگر میں اور آپ اس رمضان کی قدر کرنے والے نہیں بنیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم میرے دین کی قدر نہیں کرو گے، تم رمضان کو شعبان کی طرح لے لو گے، تم رمضان کو بقرعید کی، رمضان کو ہے تو محرم کی طرح لے لو گے، تم رمضان کی کوئی قدر کرنے والے نہیں بنو گے، تم رمضان کے اندر جس رمضان کے اندر ہم نے قرآن مقدس کو اتارا ہے اور اس کی ابھی بھی تم قدر کرنے والے نہیں بنو گے، اور رمضان کے اندر بھی تم قرآن کو نہیں کھولو گے، رمضان کے اندر بھی قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اے لوگوں دیکھ لو، اگر تم نے اسلام کی قدر نہیں کی، اگر تم نے قرآن کی قدر نہیں کی، اگر تم نے اسلام کی قدر نہیں کی، اللہ ایسی امت کو پیدا کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر لائے گا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا، اللہ ایسے لوگوں کو اسلام کی توفیق دے گا، اللہ ایسے ناچنے والوں کو ہدایت دے گا، اللہ ایسے رنڈیوں کو ہدایت دے گا، ایسے شرابیوں کبابیوں کو اللہ ہدایت دے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. آج الحمدللہ میرے پاس اسلام ہے، اللہ نے مجھے اچھی سمجھ دیا ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہ کچھ دین کی توفیق دیا ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ دیا ہے، مگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے. جو پہلے ہم جتنی نماز پڑھتے تھے اتنی نماز پڑھنے والے بن رہے، جتنے پہلے اعمال کرتے تھے رمضان کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ارے بھائیوں، ہماری تبدیلی کا موسم ہے، یہ ہمارا تبدیلی کا مہینہ ہے. ہم نے دعوت کے اندر کتنا ہم نے اہتمام کیا ہے، کتنے ہم نے بندوں مسلمانوں کے بندوں کی فکر کی ہے. جن لوگوں نے رمضان کا اہتمام نہیں، کتنی ان کے پاس ان کی دعوت پہنچائی ہے. حالانکہ ہم کب سے صدا لگا رہے، 2 مہینے تقریباً ہم صدا لگا رہے کہ ہمارے پاس رمضان آنے والا ہے، رمضان میں بہانے نہیں چلیں گے، ہمارا کام ہے. رمضان میں بہانے نہیں چلیں گے، ہمارے تقاضے ہیں. رمضان کے اندر ہم کو بہانے نہیں چلیں گے، ہماری بیماریاں ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لو، تمہارے کپڑے کی فکر رمضان سے پہلے کر لو. تمہاری بیماری ہے تو اپنے اندر یہ دیکھ لو، شعبان کے مہینے کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر روزہ رکھو، دیکھو کہ میرے اندر روزہ چل سکتا کہ نہیں چلتا. کپڑوں کی تمام فکر رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے کر لو. یہ تمام کا تمام شیڈول آپ کو مجھ کو بنانا ہے. اگر میں اور آپ اسلام کی قدر نہیں کریں گے، میں اور آپ قرآن کی قدر نہیں کریں گے، میں اور آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے، میں اور آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، ایسے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. آج کتنے لوگ 2022 اٹھا کے دیکھ لو، یہ 2023 ہوا، 2020-21 کے اندر کتنے لوگوں نے اسلام لا لیے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام لا رہے ہیں. امریکہ کے اندر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ ہمارا اسلام ہے. اور ہمارے پاس اسلام ہے، اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے. سب سے پہلے اسلام کو بدنام میں اور آپ کر رہے ہیں. میں اور آپ اور اسلامی تہذیب کو چھوڑ رہے ہیں. میں اور آپ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں. میں اور آپ اپنے نبی کے حکموں سے روگردانی کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے آج یہ عہد کر لو، یہ وعدہ کر لو، انشاءاللہ تعالی یہ جو رمضان رہے گا وہ ہمارا تبدیلی کا رمضان رہیں گا نا انشاءاللہ تعالی. اس لیے اللہ رب العزت نے جو رمضان عطا فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تم کو رمضان عطا فرمایا، اس کے اندر روزوں کا اہتمام کرو اور تم اپنی زندگی کے اندر تقوی کا اہتمام کرو. تقوی کا کیسا اہتمام کرو؟ اس لیے کہ تم 11 مہینے اگر گناہ کرتے ہو، تم اس رمضان کی برکت سے روزہ رکھے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو. اگر تم رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو گے، اگر رمضان کے اندر تم یہ فکر کرو گے کہ میری زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات آ گئے اور اللہ رب العزت نے جن کاموں سے مجھ کو روکا ہے ان تمام کاموں سے میں رکنے والا بنوں گا، اللہ رب العزت تم کو سال کے 11 مہینے اور 12 مہینے توفیق دیں گا کہ مجھ کو آپ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی رمضان جیسے مقدس مہینے کی بڑی تاکید فرمائی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کرام خود رمضان کا اہتمام فرماتے تھے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس کے سامنے رمضان جیسا مقدس مہینہ آئے، رمضان کی برکتیں آئے، رمضان کی منور راتیں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نظام کے اندر تبدیلی فرماتے ہیں. جو بندہ ایک نماز ادا فرماتا ہے فرض کو، اللہ رب العزت اس کو 70 فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو بندہ ایک نفل نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے اندر جتنی مخلوق آباد ہے، سمندر کے اندر کی مچھلیاں اور بل کے اندر رہنے والی چونٹیاں اور عرش کے تمام فرشتے، اے لوگوں، اے مخلوقات، تم تمام کے تمام اپنی عبادت کو چھوڑ دو، اپنے کام کاج کو چھوڑ دو. امت محمدیہ روزہ رکھنے والی ہے، امت محمدیہ اپنی زندگی تبدیل کرنے والی ہے، ان کے واسطے تم استغفار کرو. اللہ کا نظام اتنا حرکت میں آ رہا ہے، اللہ کا نظام اتنا چینج ہو رہا ہے. اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں کہ اتنا رمضان میرے سامنے گزرا ہے، 20 سال میرے سامنے رمضان گزرا ہے، 30 مرتبہ میرے سامنے رمضان گزرا ہے، 40 مرتبہ رمضان میرے سامنے گزرا ہے، ابھی تک میری زندگی کے اندر فرق نہیں آیا. میں نے کتنے بندوں کو دعوت دیا ہے. آج دیکھو غیر مسلمین اپنی زندگی بدل رہے ہیں اور تمام کے تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مسلمانوں کے کلچر کو دیکھا، مسلمانوں کے مہمان نوازی کو دیکھا، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، جہاں پر مسلمان آباد ہے ہم نے مسلمان دوستوں کو دیکھا، ان کی وجہ سے ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہم نے ان کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ مایوس ہو چکے ہیں، بعض مسلمانوں کی وجہ سے ہم مایوس ہو چکے ہیں، پھر بھی ہم اسلام سے نہیں پھرے. ابھی حال کی خبر ہے، ایک بندے نے اسلام قبول کیا اور لوگ اس کو ایک بات کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں اسلام پھیل رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تو ہمیشہ غالب ہوگا، اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، اسلام کو ہمیشہ عزت ملیں گی، اسلام کو ہمیشہ طاقت ملیں گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں میں اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کو طاقت نہیں مل رہی ہے.
مل رہی ہیں کیا؟ اسلام میرے اور آپ کے ہوتے ہی بدنام ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام کی میں نے عزت نہیں کیا, اسلام کی میں نے قدر نہیں کیا, اسلام کا ادب میں نے نہیں کیا, اسلام کی عزت میں نے نہیں کیا, اس لیے میرے آپ کے ہوتے ہوئے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اللہ ایسے قوم کو پیدا کرے گا جن کی برکتوں سے اللہ اسلام کو عزت دے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں میری زندگی کامیاب ہو, میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو عزت ملے. آپ کو اسلام سے لگنا پڑے گا, آپ کو دین اپنانا پڑے گا, آپ کو شریع تہذیب پہ آنا پڑے گا, اسلامی اخلاق پر آنا پڑے گا, اسلامی تہذیب پہ آنا پڑے گا, پھر اللہ آپ کی برکت سے اسلام کو عزت دے گا. تو میری بھی زندگی آباد ہوں گی اور آپ کی بھی زندگی آباد ہوں گی. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو رمضان جیسے مقدس مہینے کی قدر کر کے اور قرآن مقدس کی قدر کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے دین اسلام کی عزت کا کام لے لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.